حمد و صلات کے بعد میرے قابل صد احترام معزز محترم محتشم سامعین کرام، آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید میں سے 17واں پارہ سورہ حج کی ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سماعت کر کے ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں قربانی کے متعلق بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی کہ جب انسان جسے اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور استطاعت بھی اسے رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور وہ قربانی کر رہا ہے، تو قربانی کے اندر نیت اس بات کی کرے یہ قربانی رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں بھی قربانی کے متعلق بیان فرمایا۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں، جو جانور خریدتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت غرباء کے اندر، رشتہ داروں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں اس بات کو بیان فرمایا جو تم قربانی کرتے ہو، خون بہاتے ہو یا تم گوشت تقسیم کرتے ہو، تو فرمایا تمہارا وہ خون بہانا یا وہ گوشت تقسیم کرنا، فرمایا یہ دونوں چیزیں ہمیں نہیں پہنچتی، نہ تو تمہارا خون ہمیں پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت ہمیں پہنچتا ہے، نہ کسی کا اونٹ پہنچتا ہے، نہ کسی کی گائے پہنچتی ہے، نہ کسی کا دمبا پہنچتا ہے، نہ کسی کی بکری یا بکرا پہنچتا ہے۔ فرمایا جو کچھ تم قربان کرتے ہو وہ تمہارا عمل ہے، ہمیں جو چیز پہنچتی ہے، فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا جو تمہارا تقوی ہے وہ ہمیں پہنچتا ہے، جو تمہارا اخلاص ہے، جو ارادہ ہے، جو تمہاری نیت ہے، ہمیں وہ پہنچتا ہے۔ تو سامعین محترم، اس بات پر اپنا ایمان اور اس ایمان کا قبلہ بالکل درست کر لیں کہ نیت یہ ہو کہ قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اب اس میں ذرا برابر بھی فرق نہ ہو۔ جب اس ارادے کے ساتھ قربانی کر رہے ہوں گے کہ یہ رب کی رضا ہے، رب کی منشا ہے، اس کا حکم ہے، اس کے پیاروں کا طریقہ ہے، اس لیے میں قربانی کر رہا ہوں، تو جب یہ ساری باتیں سوچ کر قربانی کرو گے، تمہاری نیت اچھی ہوگی، تو اس اچھی نیت کو جو ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام بھی ملے گا اور تمہارے لیے درجات بھی ہوں۔ اگر نیت اس کی ہے کہ میں گوشت کے لیے قربانی کر رہا ہوں، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ کہیں بھائی اس کے پاس بڑا مال ہے، یہ دو قربانیاں کر رہا ہے، مہنگا جانور اس نے لے لیا ہے، بڑا خرچ کر رہا ہے، اگر اس ارادے سے کر رہا ہے کہ لوگ کہیں کہ اس کے پاس بڑا مال ہے، بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو نہ اس کی قربانی کا کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کا اتنا خرچ کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ قربانی کا فائدہ، اس کا ثواب تبھی ملے گا جب تمہارا تقوی درست ہو جائے گا، تمہارا ارادہ درست ہو جائے گا، تمہاری نیت درست ہو جائے گی۔
تمہارے اندر اخلاص آ جائے گا کہ قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ میں نے جو جانور ذبح کیا ہے یہ کس لیے کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ جانور ذبح کرنا اس لیے ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میرے رب کے محبوبین کا طریقہ ہے، اسے ادا کر رہا ہوں۔ تو سامعین محترم، جب نیت درست ہو جائے گی تو گوشت بھی مل جائے گا، اس جانور کے ذبح کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور پھر اس سے آگے اگر آئیں احادیث مبارکہ کی طرف، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان قربانی والے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو جانور ذبح کرتا ہے، جب کوئی بندہ قربانی کے لیے جانور کے گردن پر چھری چلاتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے، ادھر اس جانور کا خون نکلتا ہے، ادھر اللہ رب العزت اس قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے! ادھر اس کی گردن کٹی، اس سے خون نکلا، خون کا ایک قطرہ ہی نکلا کہ رب تعالیٰ نے قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور پھر سامعین محترم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میدان حشر میں میری امت کی جو فضیلت ہے اس بات پر واضح ہوگی کہ اس دن ہر کوئی پیدل میدان حشر کی طرف جائے گا، لیکن میری امت کو رب نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ جو قربانیاں کرتے ہیں ان کے جب اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تو اس وقت ان کے سرہانے ان کی قربانی کے جانور کھڑے ہوں گے اور ان پر سوار ہو کر وہ میدان حشر کی طرف چلیں گے۔ اب جن کو یہ توفیق رب نے دی ہے کہ جو ہر سال قربانی کرتے ہیں، اب کسی کی 50 سال عمر ہے، 25 سال اس کی جوانی کی نکال دو، چلو 20 قربانیاں بھی اس نے کی ہیں، اس کے سرانے 20 جانور کھڑے ہوں، یا حصے ملا کر 7 حصوں کی ایک گائے بنتی ہے، ایک بیل بنتا ہے، اس حساب سے بھی اس کی اگر 20 جانور 20 قربانیاں ملائے جائے تو 3 جانور اس کے سرانے پہ کھڑے ہوں گے۔ اب جس پہ مرضی سوار ہو جائے اور میدان حشر کی طرف چلا جائے۔ اور یہ دنیا کی جو جانور ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، ان کے سینگ ہیں، ان کی ٹانگیں ہیں، ان کے جسم پہ کھال ہے، بال ہیں، وہ جو میدان حشر میں ہمیں جو سواری کے لیے جانور ملے گا اس کی آنکھیں ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی جیسی آنکھیں ہوتی ہیں ایسی نہیں ہوں گی۔ اس کے سینگ ہوں گے لیکن سینگ یاقوت کے بنے ہوں گے، اس کے کھر ہوں گے لیکن وہ زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے، اتنا سجا ہوا، اتنا سورا ہوا کہ انسان دیکھ کر کہے گا کہ اتنا خوبصورت جانور ہے۔ بہترین قسم کا سج دھج کے اس کے پاس وہ جانور آئے گا، اسے ایسا خوبصورت ہوگا کہ دیکھنے سے بھی میلا ہوگا۔ یہ دنیا کے جانور تو کچھ چیز نہیں ہیں، کئی اس سے بہتر قسم کے جانور ہوں گے اور سج سور کے تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں حکم ہوگا کہ اس پہ سوار ہو اور میدان حشر کی طرف چلے جاؤ۔ اس دن سارے پیدل چل رہے ہوں گے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو قربانیاں کرتی ہے وہ سواریوں پہ سوار ہو کے میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ اب سامعین محترم، صحابہ کرام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم قربانی کرتے ہیں اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرٍ حَسَنَةٌ، فرمایا اس قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے حسنہ ہے، تمہارے لیے نیکی ہے۔ اب اندازہ لگائیں اس جانور کے اوپر کتنے بال ہیں؟ گائے ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، اس کے جسم پر کتنے بال ہیں؟ ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت نیکی عطا فرماتا ہے، ہر بال کے بدلے ثواب ملتا ہے۔ فرمایا لِكُلِّ شَعْرٍ حَسَنَةٌ، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکرے کے بال ہوتے ہیں، گائے کے بال ہوتے ہیں، اونٹ کے بال ہوتے ہیں،
لیکن جو دمبا جسے ہم لیلا کہتے ہیں اس کے اوپر بال نہیں، اون ہوتا ہے اور وہ باریک ہوتے ہیں، جہاں ایک بال ہو وہاں وہ 4-5 آ جاتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالصوف، صوف کا کیا حکم ہے، اس اون کا کیا حکم ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ایک کے بدلے بھی ایک نیکی ہے، ایک حسنہ ہے۔ اب وہ زیادہ ہیں تو زیادہ ثواب ہے۔ اب کوئی دمبا قربان کرتا ہے تو دمبے کا ثواب زیادہ اس وجہ سے کہ اس کے اوپر بال زیادہ ہے، پھر دمبے کا ثواب اس وجہ سے زیادہ ہے کہ جنت سے بھی دمبا آیا تھا۔ اب سامعین محترم، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ قربانی کرنے میں نیت درست ہو، پھر اس بات کا پتہ چلا کہ قربانی جب انسان کرے تو اس قربانی کا ثواب کتنا ہے، کدھر اس کے جسم پہ چھری لگتی ہے، اس کا جسم کٹتا ہے، خون بہتا ہے، ادھر رب تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکیاں ہیں، ہر اون کے بدلے نیکیاں ہیں۔ اور سامعین محترم، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے کتنے انعامات رکھے ہیں۔ اب جو قربانی کر رہے ہیں ان کو کتنی فضیلتیں عطا فرمائی گئی ہیں، ان کو کتنے درجات عطا کیے گئے ہیں۔ اب جن کے پاس مال ہے، اب سامعین محترم یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں، قربانی کرنا واجب ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ قربانی نہیں کرتا اس کے ذمہ وہ باقی رہے گی، اور کل اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اب پھر احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، قرآن کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ کون سا جانور ہے کہ جس کے اندر ثواب زیادہ ہے۔ ویسے تو ہر جانور میں ثواب ہے، ہر بندے کی اپنی پسند ہے، اپنی استطاعت ہے، اپنا وس اور اپنی توفیق ہے، اس کے مطابق جو بھی جانور لیتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کے درجات کے اندر سب سے زیادہ ثواب کس جانور میں ہے؟ تو یہ بات بھی پتہ چلی کہ سب سے زیادہ ثواب دمبے کے اندر ہے۔ اب پھر اس طرف آئیں کہ ثواب سب سے زیادہ دمبے کے اندر ہے، اور قربانی سب سے پسندیدہ کون سی ہے، سب سے محبوب قربانی کون سی ہے؟ تو سامعین محترم، تفسیروں کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے جو حکم بیان فرمایا ہے، فرمایا سب سے بہترین قربانی اس بندے کی ہے کہ جو اپنے گھر کا جانور ذبح کرتا ہے، اپنا پالا ہوا پالتو جانور جو ذبح کرتا ہے اس میں اندر زیادہ ثواب ہے۔ اب مثال کے طور پر میرے پاس اونٹ ہے، دمبا ہے، بیل ہے، میں نے اسے بیچ دیا، زیادہ قیمت میں بیچ دیا، اب دوسری گائے سستی میں لے لی، قربانی کر لی، تو قربانی تو ہو جائے گی، واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن زیادہ ثواب سے محروم رہے گا۔ زیادہ ثواب اس میں ملے گا کہ اپنے گھر کا پالا ہوا جانور خود ذبح کرے، گھر کا بکرا ہو، گائے کا، گھر کا بیل ہو، گھر کی گائے ہو، جب اپنے اسے خود پورا سال اس کی جو ہے پرورش کی ہو، 2 سال اس کو پالتا رہا ہو، اس کی نگہداشت کی ہو، اس کی خیال کیا ہو، اب 2 سالوں کے بعد جب وہ بیل تیار ہوتا ہے، اب جب اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے اس کے اوپر جب چھری چلائے گا، آپ اندازہ لگائیں اس پالے ہوئے جانور سے اسے کتنی محبت ہوگی۔ اصل قربانی یہ ہے کہ اپنے پالے ہوئے جانور کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کرے۔ اب اس جانور کے ساتھ انسان کی محبت ہو جاتی ہے، جسے 2 سال، 2.5 سال، 3 سال اپنے گھر میں رکھتا ہے، اس کے ساتھ ایک عجیب قسم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے اندر جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کئی بیپاری ایسے ہوتے ہیں کہ جب جانور بیچتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، جانور جب ذبح ہوتا ہے وہ گھر کے جو ہے افراد رو پڑتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں بھئی تو جانور ہے، اس جانور کے لیے آنسو بہانے کا کیا مطلب ہے؟ اسے بیچ بھی رہے ہو، پیسہ کما رہے ہو، حالانکہ پیسہ کمانے سے خوشی ہوتی ہے کہ میرے پاس لاکھوں آ گئے، ہزاروں آ گئے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو جواب ملتا ہے کہ میں نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، میں نے بڑا خیال کر کے اس کو پالا ہے، میں نے بڑی اس کی حفاظت کی ہے۔ اب وہ جانور ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی محبت ہو گئی ہے۔ تو سامعین محترم، جب اس جانور کے ساتھ اس کی محبت پیدا ہو گئی
تو اب جب یہ محبت والا جانور وہ اللہ کے راستے میں قربان کرے گا اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، کیونکہ اصل قربانی محبت کی ہے، اصل قربانی پیار کی ہے، اصل قربانی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی اس محبت کو جو ہے قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سارے اونٹ قربان کر دیے، اپنی ساری گائے اور بیل قربان کر دیے، اپنی ساری بکریاں قربان کر دی۔ رب نے فرمایا ابراہیم اور پیاری چیز قربان کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس بات پر پہنچے کہ مجھے سب سے پیارا میرا بیٹا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے، آپ نے اس کے گردن پر جب چھری رکھی تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنی خواب کو سچ کر دکھا دیا، آپ نے اپنی خواب کی تعبیر پوری کر دی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ یہ دیا ہے کہ تجھے ایک اور بیٹا عطا فرما دیا۔ وبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانی قبول ہو چکی ہے اور اس کا بدلہ تمہیں مل گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ دو باتیں پتہ چلی کہ جب انسان اپنی پیاری چیز راہ خدا میں قربان کرتا ہے اس کو اس کا صلہ بھی ملتا ہے، اس کا بدلہ بھی ملتا ہے، اس کی جزا بھی ملتی ہے، اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا قربان کیا تو رب نے اسے دوسرا بیٹا عطا فرما دیا۔ خود فرمایا رب نے وبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے بردبار حلم والا بیٹا عطا فرما دیا۔ انہوں نے کہا تجھے خوشخبری ہے، تجھے ہم نے بیٹا عطا فرما دیا، تو نے اللہ کے راستے میں بیٹا قربان کیا، تجھے رب نے بیٹا عطا فرما دیا۔ اور سامعین محترم، یہاں پر میں ایک بات اور کرتا چلوں، وہ والدین، خوش نصیب والدین کہ جو اپنے بچوں کو راہ خدا کے لیے، دین سیکھنے کے لیے مدرسوں کے اندر وقف کرتے ہیں کہ یہ بچہ دین سیکھ جائے، یہ دین کا عالم بن جائے، قاری بن جائے۔ اب یہ دور اس طرح کا چل رہا ہے کہ اگر ڈاکٹر بنے گا تنخواہ زیادہ ملے گی، انجینئر بن جائے گا تنخواہ زیادہ ملے گی، اگر فوج کے اندر بھرتی ہو جائے گا تو پھر اس کا جو ہے ماہواری خرچہ جو ہے آسانی سے کے ساتھ نکلے گا، پینشن بھی مل جائے گی۔ دنیا کی تعلیم کے اندر فوائد زیادہ ہیں، لیکن دین کی تعلیم کے اندر ثواب بھی ہے اور اجر بھی اور فائدہ بھی ہے اور رب کی رضا اور خوشنودی بھی ہے۔ اب کسی نے اپنا بیٹا مدرسے کے اندر داخل کر دیا کہ یہ دین سیکھ جائے، اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانے والا بن جائے۔ اب دیکھیں تو صحیح، رب کا قانون دیکھیں، رب کے حبیب نے فرمایا تم اپنے بیٹے کو قرآن کے حفظ کے لیے بھیجتے ہو، رب تعالیٰ تمہارے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ کسی حافظ قرآن کا باپ قرآن پڑھا ہوا بھی نہ ہو، کسی عالم کا باپ عالم نہ ہو، لیکن کل میدان حشر کے اندر اسے تاج پہنایا جائے گا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کی تاج کی روشنی ایسی ہوگی کہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، سورج کی روشنی شرمندہ ہو جائے گی کتنا خوبصورت تاج ہے، چاند کی روشنی شرمندہ پڑ جائے گی کتنی اس کی روشنی ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کر رش کریں گے اور کہیں گے یہ ہے کون؟ کوئی نبی ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی رسول ہے؟ جواب ملے گا یہ فرشتہ بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے۔ تو پوچھا جائے گا کیا کوئی ولی ہے؟ جواب ملے گا ولی بھی نہیں ہے۔ کہیں گے یہ تاج کیسا ہے؟ اس کی روشنی اتنی خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت کو تاج مل گیا ہے، اس کو اتنا مقام دیا جا رہا ہے، یہ ہے کون؟ جواب ملے گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے بچے کو دین سکھایا ہے، جس نے اپنے بچے کو قرآن کا قاری بنایا ہے، قرآن کا عالم بنایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حافظ قرآن اپنے ساتھ 10 ایسے لوگوں کو، ایسے رشتہ داروں کو کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہے ان کو جنت کے اندر دے جائے گا۔ اور عالم کے بارے میں آتا ہے 70 ایسے اشخاص جو اس کے خاندان کے جن پر جہنم واجب ہوگی، 70 کو حکم ہوگا کہ 70 کو جہنم سے نکال، اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے جا۔ اور سامعین محترم، ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عابد کی عبادت، زاہد کی زہد، پرہیزگار کا تقوی، اللہ کے ولی کی عبادت ایک طرف، وہ ساری رات عبادت کرتے رہے، اس کو اتنا عبادت کا ثواب بھی نہیں ملتا، اور ایک عالم اگر سو جائے اللہ رب العزت سونے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس زاہد کی زہد سے زیادہ اللہ اس عالم کو سونے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔
اس پرہیزگار کی پرہیزگاری اور تقوی سے زیادہ اللہ رب العزت عالم کی نیند کے اندر اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ دین کا کمال ہے۔ اب سامعین محترم، اس شخص کو رب تعالیٰ یہ جزا اور صلہ عطا فرماتا ہے جو اپنے جو ہے بچے کو قرآن کا عالم بناتا ہے، قرآن کا جو ہے دین کا عالم بناتا ہے، قرآن کا حافظ بناتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا، تم اپنے لیے قربانی پیش کرو، دین کے لیے قربانی دو، جزا دینا پھر میرا کام ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بندہ ناکام ہو گیا، اس نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرا دیا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلے گا، لوگوں کے چندوں پہ جو ہے اس کا گزارا ہوگا، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ سامعین محترم، اگر کسی کے ایک دن کی کمائی 1 لاکھ روپے ہو، مہینے کا 30 لاکھ روپے کماتا ہو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ کامیاب نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص جو مسلح پہ بیٹھ کر لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے، بچوں کو دین سکھاتا ہے، اللہ کے محبوب نے سند عطا فرمائی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، فرمایا وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک طرف رب کا فرمان، رب کے محبوب کا فرمان ہے، اور خود قرآن کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ شخص کہ جو جانتا ہو اور وہ شخص کہ جو لا علم ہو، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر بندہ جواب دے گا عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، کامیاب وہ شخص ہے جو دین سیکھتا ہے، کامیابی اس شخص کے لیے جو دین کی جو ہے آگے بقا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، دین قربانی مانگتا ہے۔ اب دین قربانی جب مانگتا ہے، ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصر، فرمایا اے ایمان والو تم جو ہے اللہ رب العزت کی مدد کرو۔ اب سامعین محترم، ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، فرمایا کہ تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ کی مدد کرنی کیا ہے؟ اللہ کی مدد کرنی یہ ہے کہ دین کے لیے کوشش کرے، دین کے لیے قربانیاں دے۔ صحابہ کرام نے دین کے لیے قربانیاں کی، اپنی جانیں قربان کی، اپنے مال قربان کیے، اپنی اولادیں قربان کی۔ تو رب تعالیٰ نے صلہ کیا دیا؟ ینصرکم، رب کا قرآن کہتا ہے پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ جب انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے وقف کر دیا تو بدر کے میدان میں کھڑے تھے، اللہ نے 3000 فرشتے 5000 فرشتے ان کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ احد کے میدان میں رب نے فرشتے ان کی مدد کے لیے بھیج دیے، خندق کے میدان میں رب نے ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ آج اگر کوئی انسان دین کے لیے قربانی کرتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ناکام ہو رہا ہے، اس نے اپنی جان دے دی ہے، اپنا مال وقت جو ہے قربان کر دیا ہے، اس کو کیا فائدہ ملا ہے؟ حقیقت تو یہ نظر آ رہی ہوتی ہے جان قربان کر دی، حقیقت تو یہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ مال ضائع کر دیا، لیکن رب کی بارگاہ سے صلہ یہ ملتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں قبول اور مستجاب بن جاتا ہے۔ جب اسے وہ مقام دیا جائے گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کے لیے تاج بچھائے جائیں گے، اس کے لیے وہاں پر ایسے تاج لگائے جائیں گے، اس کے لیے ایسے ممبر بچھائے ہوں گے کہ جن کے ممبروں کے جو پائے ہیں وہ زمرد اور جو ہے مرمر کے ہوں گے، ان کے اوپر قالینیں ایسی بچھی ہوں گی، ریشم کی قالینیں ان کے اوپر بچھی ہوں گی۔ اور سامعین محترم، اس طرح کی قالینوں پر جب ان کو بٹھایا جائے گا تو پھر اللہ رب العزت فرمائے گا آج تمہاری یہ مہمان نوازی ہے، نزلا من غفور الرحیم، آج اس مہربان رب کی طرف سے تمہاری یہ مہمان نوازی ہے۔ آج ہمارے گھر میں مہمان آ جائے ہم اس کی کتنی خاطر کرتے ہیں، گھر کے سب سے بہترین کمرے میں ان کو بٹھاتے ہیں، گھر کے سب سے بہترین بستر پر انہیں بٹھاتے ہیں، گھر کے بہترین برتنوں میں انہیں کھانا کھلاتے ہیں، گھر کا بہترین کھانا ان کے سامنے رکھتے ہیں، پانی جو ہے مشروبات ان کے سامنے بہترین رکھتے ہیں، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مہمان مجھ سے خوش ہو کے چلا جائے۔ تو یہ تو دنیا کی مہمان نوازی ہے۔ بندہ جا کے کہتا ہے یہ بندہ بڑا مہمان نواز ہے، میں اس کا مہمان بن کے گیا تھا، دودھ پتی مجھے اس نے پلائی تھی، چائے کے ساتھ بسکٹ میرے سامنے رکھے تھے،
اس نے میرے ہاتھ دھلوائے ہیں، اتنا بہترین کھانا کھلوایا ہے، اتنے بہترین جگہ پر مجھے بٹھایا ہے، اتنے جو ہے میری خدمت کی ہے، یہ بڑا بڑا مہمان نواز ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچے، دنیا کے کسی شخص کی اگر آپ مہمان نوازی کریں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس دن جب خالق کائنات، پوری کائنات کا رب، پورے جہان کو پالنے والا جب یہ فرمائے گا نزلا من غفور الرحیم، اے مسلمانوں جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، دین کے لیے اپنے مال قربان کیے ہیں، اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی ہے، میرے دین کے لیے سب کچھ پیش کر دیا ہے، فرمایا آج تمہاری مہمان نوازی ہے، آج تمہارا میزبان تمہارا رب ہے، آج تمہاری مہمان نوازی تمہارا رب کر رہا ہے۔ جس کا میزبان رب ہو، ذرا بتائیں کون سی کمی رہ جائے گی؟ آج ہمارے گھر میں مہمان آئے، ہم میزبان ہوتے ہیں، اس کی کتنی خاطر کرتے ہیں، تو رب میزبان ہو اور ایک بندہ جو ہے وہ مہمان ہو تو ایک لمحے کے لیے سوچے کہ رب اس کی مہمان نوازی کیسے کرے گا، رب اس کو کتنا کچھ عطا فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، وہ سب کچھ لینے کے لیے ہمیں دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا تمہارا نہ خون ہمیں پہنچتا ہے نہ ہمیں تمہارا گوشت پہنچتا ہے، فرمایا ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا ہمیں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، وہ تمہاری نیت ہے۔ اب جو قربانی کر رہے ہیں، گزشتہ جمعۃ المبارک اسی پہ بات ختم کی تھی، ہماری قربانی کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ رب کی رضا ہے، میرے رب کا حکم ہے، میں قربانی کر رہا ہوں، اور سب سے پسندیدہ چیز قربان کریں، کوشش کریں جو جانور لیں اس پہ خوش ہو جائیں۔ آپ کا جو وسع ہے، جو توفیق ہے، ہر بندے کو پتہ ہے میری کتنی توفیق ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے، تو جتنا کسی کا وسع ہے اس پہ خوش ہو جائے کہ رب کا کرم ہے کہ مجھے یہ چیز عطا فرما دی ہے۔ کہاں میں اس کے قابل تھا کہ ایسے بھی لوگ ہیں پورا سال کماتے رہتے ہیں لیکن قربانی کے دنوں میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، انہیں رب توفیق ہی نہیں دیتا کہ قربانی کرے، ان کا مال رب پسند ہی نہیں کرتا کہ راہ خدا میں قربان کرے۔ تجھے رب نے توفیق دے دی ہے، اس پہ رب کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس قابل بنایا ہے کہ میں تیرے راستے میں جانور قربان کر رہا ہوں، تیرے راستے میں خون بہا رہا ہوں، تیرے راستے کے اندر اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے مال کے اندر اتنی پاکیزگی ہے کہ تیرے راہ میں قبول ہو گیا ہے۔ سامعین محترم، اگر وہ دور ہوتا بنی اسرائیل کا جو دور تھا، آج تو ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ بنی اسرائیل کے زمانے کے اندر جب قربانی کی جاتی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جب قربانی کیا کرتی، قربانی کرنے کے بعد اس کا جو گوشت ہوتا اس کو ذبح کرتے اور جا کے پہاڑ پہ اس جانور کو رکھ کے آ جاتے، اور پھر آگ آتی اس جانور کو غائب کر دیتی، آگ آتی اس جانور کو لے جاتی، تو وہ لوگ سمجھ جاتے کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے گناہ کیا تو میں نے ان کو حکم دیا، فرمایا ان کو حکم یہ دیا گیا، فرمایا تم قربانی کرو، گائے کی قربانی کرو، اور ایسی گائے ہو کہ جس کے اوپر کوئی سواری بھی نہ کرتا ہو۔ جب ایسی گائے قربان کر لو تو فرمایا اس قربانی کی گائے کے اندر تم نے جو ہے اس کی چربی نہیں کھانی ہے، جو اس کے گوشت کے ساتھ ملی ہوئی چربی ہے وہ نہیں کھانی ہے، اس کی ہڈیوں کے ساتھ جو چربی ہے وہ نہیں کھانی ہے، اس کی ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے وہ نہیں کھانا ہے، صرف گوشت کھانا ہے، بغیر چربی کے گوشت کھانا ہے۔ فرمایا ہم نے ان کو بطور سزا یہ حکم دیا، سورہ حج کے اندر یہ واقعہ ہے۔ فرمایا اللہ نے تو ہمارے لیے اتنی مہربانیاں کر دی ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد اس کے بعد وہ جانور ہم خود کھاتے بھی ہیں، رشتہ داروں کو کھلاتے بھی ہیں، غرباء کو بھی دیتے ہیں، ہمارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ ہاں وہ چیزیں کہ جو رب نے مکروہ کی ہیں، جو رب نے حرام کی ہیں، ان کو نہیں کھانا چاہیے، ان سے منع کیا گیا ہے۔ جو چیزیں حلال ہیں، جو چیزیں رب تعالیٰ نے حلال کی ہیں، اب ان کے لیے حکم ہے خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں۔ اگر یہ ہوتا کہ قربانی کر کے پہاڑوں پہ رکھ دی جاتی اور پھر آگ لے جاتی، پھر ذرا سوچیں ہماری قربانیوں کا کیا بنتا۔ آج ہم اتنی قربانیاں کر کے گوشت بھی کھا لیتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلا دیتے ہیں، غرباء کو بھی کھلاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم آتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا تمہارا جو نیت ہے، جو تمہارا تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری ہے، وہ ہم تک پہنچ گئی ہے۔
اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر تو نے اس کی گردن پر چھری رکھی، ادھر اس کا خون بہا، رب نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ فرمایا ہر قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکیاں، ہر اون کے بدلے نیکیاں، اور فرمایا جب میدان حشر لگے گا وہیں قربانی کا جانور آئے گا، اس کے جو ہے سینگ جو ہیں وہ زمرد کے بنے ہوں گے، اس کے کھر جو ہیں وہ زعفران کے بنے ہوں گے، اس سے مہک آ رہی عطر اور خوشبو کی مہک آ رہی ہوگی، آنکھیں اس کی بڑی خوبصورت ہوں گی، لال و جوار کی اس کی آنکھیں ہوں گی، اتنا خوبصورت جانور، اس کا جو چمڑا ہے وہ چمڑا اس طرح کے دنیا کے چمڑے کا طرح نہیں ہوگا بلکہ سونے کی طرح وہ چمڑا ہوگا، اتنے بہترین قسم کا سجا دھجا ہوا جانور تمہارے پاس آئے گا، اور رب فرمائے گا فمن رکب علیہا، اس کے اوپر سوار ہو جا اور پھر ہماری بارگاہ میں چلا۔ ذرا سوچ کتنا مقام ملے گا میدان حشر میں، جب اتنے خوبصورت جانور پہ تجھے بٹھایا جائے گا، پھر بتا تمہارا کیا مقام ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی امت پیدل چل رہی ہوگی، نوح علیہ السلام کی امت پیدل چل رہی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت پیدل چل رہی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی امت پیدل چل رہی ہوگی، ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ان کی امت پیدل چل رہی ہوگی، سلیمان علیہ السلام کہ جن کے تابع تھے، جن کی ہوا تابع تھی، ہوا کو حکم ملتا تھا وہ کشتیوں کو اڑا کے دوسری جگہ لے جاتی تھی، ان کی امت بھی پیدل چل رہی ہوگی، داؤد علیہ السلام جو ہاتھ میں لوہا لیتے نرم اس طرح ہو جاتا جس طرح موم ہوتی، ان کی امت بھی پیدل چل رہی ہوگی، حضرت ادریس علیہ السلام جو کپڑے سیتے تھے ان کی امت بھی پیدل چل رہی ہوگی، لیکن یہ مقام حاصل ہوگا کہ ساری امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی امت پیدل چل رہی ہوگی، لیکن قربان جائیں اس امت محمدیہ کے ان لوگوں پر کہ جو قربانیاں کرتے ہیں، رب تعالیٰ فرمائے گا اپنی قربانی پہ سوار ہو جاؤ اور میدان حشر کی طرف چلے جاؤ، سب پیدل ہوں گے اور تمہیں رب سواریاں عطا فرما دے گا۔ کسی کے سرانے 10 قربانیاں ہیں، کسی کے سرانے 20 قربانیاں ہیں، کسی کے 50 ہیں، کسی کی 100 ہیں، کتنی قربانیاں کرتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوں گے، ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ جن کے بیٹے قربانیاں کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں شاید ہمارے گاؤں میں بھی ہوں، یا شاید ایسے ہمارے گاؤں میں نہ ہو تو باقی مسلمان تو ہیں کہ جن کے باپ فوت ہو گئے، دادے فوت ہو گئے، لیکن جب وہ قربانیاں کرتے ہیں اپنے حصے کی بھی قربانی کرتے ہیں، اپنے فوت شدہ ماں باپ کی طرف سے بھی قربانیاں کرتے ہیں، اپنے دادوں کی طرف سے بھی قربانیاں کرتے ہیں، ایک بندہ 7 8 قربانیاں کرتا ہے، 10 قربانیاں کرتا ہے کہ ہمارے سارے رشتہ داروں کی قربانیاں۔ یہ سامعین محترم ذرا سوچیں کہ جب ایسا بندہ قبر سے باہر نکلا ہوگا اس کی قربانیوں کا پھر کیا حال ہوگا۔ پھر رب فرمائے گا سوار ہو جائے ان کے اوپر، جس پہ مرضی سوار ہو جائے۔ وہ 50,000 سال کا دن جو میدان حشر میں جب گزرے گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو نیک اور پرہیزگار ہوں گے ان کا یہ مقام ہوگا، ایسے وہ دن گزرے گا جیسے ایک سجدہ کیا ہو، جیسے ایک رکعت پڑھی ہو، جیسے 2 رکعتیں پڑھی ہوں، جیسے 4 رکعتیں پڑھی ہوں، جس طرح جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اتنی دیر میں وہ 50,000 سال کا دن گزر جائے گا۔ اور سامعین محترم لمحے کے لیے سوچیں، جو پیدل جا رہا ہو اس کے لیے تو ذرا مشکل ہوگی، لیکن جو سواری پہ سوار ہو سے کیا خبر ہوگی۔ یہ سارا انعامات کس لیے؟ امت محمدیہ کے لیے، تو ہمیں تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور خود قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اب اس بات پہ اگر رب کا شکر ادا کر کے یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں قربانی کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں اس قابل بنایا کہ تیرے راستے میں تیرے دیے ہوئے مال میں سے تیرے راستے میں اپنے جو ہے جانور ذبح کر رہے ہیں، اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں، اس پہ رب کا جتنا ہو سکے شکر ادا کریں۔ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال تو ہے لیکن وہ قربانی نہیں کر سکتے، بڑا مال ہے ان کے پاس لیکن قربانی نہیں کر سکتے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب نے توفیق ہی نہیں بخشی۔ تو سامعین محترم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی قربانیاں کر رہے ہیں، آج حج بھی ادا ہو رہا ہے، جو لوگ حج پہ گئے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے اس پیارے پیارے گھر کا طواف کریں اور وہاں پہ آب زمزم پیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جا کے جو ہے نمازیں ادا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس جمعۃ المبارک کی برکت سے ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے، اور آپ کی ہوئی قربانی، آپ کے کیے جذبات کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔